ادھر گرم ہوائیں چل رہی ہیں کیا؟ ادھر گرم ہوائیں چل رہی ہیں گرم آگے آ چل رہی ہیں تو پھر میں بھی وہیں چلا جاتا ہوں. ادھر تو ٹھنڈی چل رہی ہے. ہاں وہی رکھ دیتے. پتہ نہیں کیا عوام کو روزانہ سمجھانے کی عادت پڑ گئی. روزانہ آگے پیچھے سے آگے بلانا پڑ رہا ہے ہر پروگرام میں بتانا پڑ رہا ہے کہ بھیا آگے آ جاؤ چپک کے بیٹھ جاؤ ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اور آ جاؤ 25-25 گرام آ جاؤ. بچوں کو بیچ میں دبا لو. خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک کا شامل میں اس میں انعام کرتا ہوں. مخالفت سے سبرتی ہے میری شخصیت میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. ذکر خیر الانام کرتا ہوں میں فرشتوں کا یہ نیک کام کرتا ہوں. جو سن کر کے دیتا ہے محبت سے میرے سلام کا جواب. یہ حقیقت ہے میں اسی کو سلام کرتا ہوں. منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء اکرام بالخصوص خطیب و امام نوری فریدی مسجد حضرت حافظ و قاری مولانا عرفان رضا صاحب قبلہ کرم فرما میرے بڑے بھائی اور دیگر علماء اکرام ملاد خواہ حضرات معزز سامعین اکرام اسلام کی مقدس شہزادیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے. میرے امام بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. کیا خبر تارے کتنے کھلے اور چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. ماحول بنائے سننے کا ماحول بنائیے محبتوں کے ساتھ میں کہ نبی کے نام پر پکار کر بولے سارے یا رسول اللہ. کتنی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے لیکن آپ کی ہونٹوں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے فیوی کوئک لگا کے بیٹھے ہیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. فیوی کوئک لگا کے بیٹھے فوراً لگایا فوراً اثر چالو. ایسے ہوتا ہے فیوی کوئک لیتے ہی آرام. تھوڑا سا بکتی گولی بھی لیں کس دور کرے اور گلے کو کھولے کہ کہہ دیں یا رسول اللہ. ایک بات بتا دوں جو نبی کے نام کو بار بار لیا کرتا ہے اس کے گلے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہوا. اب یہ مت کہیے گا امام صاحب تمہاری آواز کچھ دنوں سے خراب چل رہی ہے تو ہمارا روز کا کام ہے. کبھی کبھی والوں کے لیے بولو تو محبت سے دعا ہے. آواز کئی دنوں سے متاثر چل رہی ہے تو آپ اس بات پر نہ چاہیے گا کہ امام صاحب کی آواز بیٹھی ہوئی ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو دبا کے بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. یہ اس بات کو یہ بھی مت سوچیے گا کہ آگے والے کام چلائیں گے تو پیچھے والے کو چھٹی ہو جائے گی. آگے والے بھی برابر بولیں گے پیچھے والے بھی برابر بولیں گے. سبحان اللہ. پتہ چلے کہ آگے والوں کام چلا تو رہے پیچھے والوں کی ضرورت کیا ہے. اس بہم میں مت رہنا. میں بلواتا سب سے ہوں اگر نبی کا نام یاد ہے تو ذرا کہہ کر دکھائیں یا رسول اللہ. بار کر کہہ دیں یا رسول اللہ. آواز نہیں آ رہی مجھے پیچھے والوں کی ذرا تڑپ کر کہہ دیں یا رسول اللہ. نعرہ لگا کر کے میں اندازہ لگاؤں آپ لوگ زندہ ہیں یا ابھی تک سو رہے ہیں. نعرہ تکبیر. مزہ نہیں آیا. عاشقوں کی محفل ہے ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر.
یہاں سے پکارو تو مدینی آواز پہنچنی چاہیے، پکارو اس طرح سے نبی کو، تو میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ لوگ واقعی سننے کے موڈ پہ بیٹھے ہیں کیا، کہ آج میں ہو سکتا ہے کہ کم بول کے جاؤں یا ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بول کے چلے جاؤں، کچھ پتہ نہیں موڈ کا آج کہاں بدل جائے. تو ذرا کہہ دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب لگ رہا ہے کہ مجمع میں تھوڑا کرنٹ آیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں واقعی سننا تو اس خاموشی کے مجسمے کو توڑنا ہوگا. ابھی حضرت نعت پڑھ رہے تھے، حافظ عرفان صاحب قبلہ ہمارے بڑے بھائی بہترین خطاب کر رہے تھے، وہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. لیکن اماموں کی آج کل سنتا کون ہے؟ علماء کی سنتا کون ہے؟ صحیح کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ کھانا نہیں ہے تو کھائے گا نہیں. بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ڈر سے، اللہ رب العزت کے ڈر سے گناہ کرنا نہیں چھوڑ سکتا. بیماری کے ڈر سے کچھ بھی کھانا چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پلٹنا ہے اس بات کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتا جو اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے. ان تمام سب نے نعت پڑھی، سب نے اللہ کی رسول کی حمد و ثنا بیان کی. کیا اپنے گھر کی بات کر رہے تھے؟ کیا تمہارے گھر کی بات کر رہے تھے یا پڑوسیوں کے گھر کی بات کر رہے تھے؟ ارے اس خاندان کی بات کر رہے تھے جس خاندان کو میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، سبحان اللہ، نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. اس گھرانے کی بات کر رہے تھے، اس گھرانے کی بات کر رہے تھے. بے شک سبحان اللہ، ہمارے انصار بھائی نے سبحان اللہ، سب نے نعت پاک پڑھی، اللہ کی سبحان اللہ. حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی زبانوں پر تالے لگ گئے؟ سبحان اللہ. آپ یہاں تک اٹھنے کی زحمت تو بعد میں کریں گے، پہلے اپنی زبانوں کو کھول لگا. آپ لوگوں نے گوارا تک نہیں کیا. تاج دو، محبتوں سے نوازو، اپنی نیک دعاؤں سے نوازو، اپنی ان باتوں کو سمجھو یا مت سمجھو، لیکن اس کی بہبائی اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور آیا کرو. کیونکہ تب آپ آج ان بچوں کو حوصلہ افزائی کروں گے، تب جا کر کے ان ممبروں پر بیٹھ کر یہ کہیں جا کر تقریر کرنا شروع کریں گے. بچپن سے حوصلہ بڑھایا کرو بچوں کا. بتاؤ اس بچے نے اتنی اچھی نعت پڑھی ماشاءاللہ، کسی نے حوصلہ افزائی تک نہ کی. ہمارے حافظ عرفان صاحب نے کتنا بہترین خطاب کیا، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی زبانوں سے کچھ نہ نکالا، جیبوں سے تو بعد میں نکلتا. غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ امام نہیں؟ ان کی فیملی نہیں؟ ان کے بچے نہیں؟ آپ کے 10 روپے ان کے لیے کچھ زیادہ کروڑ پتی بنا دیتے؟ 20 روپے آپ کی جیب سے نکل جاتے تو یہ لاکھ پتی بن جاتے؟ آپ کی زبانیں تک نہ کھلی. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جیبوں سے اگر اماموں کے لیے روپیہ نکلا تو اللہ اکبر کبیرہ تم نے رنڈیوں پر اڑانے کے لیے اپنی زبان کو ذخیرہ اکٹھا کر رکھا ہے. تم نے ان کفالوں پر اپنے پیسوں کو اڑانے کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے جو تم کو 1 روپے کا ثواب نہیں، لیکن دنیا بھر کے گناہ تمہارے سر سے باندھ کر چلے جاتے ہیں. دنیا بھر کے تمام گناہی کی گٹھلی تمہارے سر سے باندھ کر چلے جاتے ہیں، اور بعد میں اپنے بستر پر لیٹ کر کہتے ہو آج مزہ آ گیا، آج کیا ناچ دیکھا تھا، آج کیا واہوائی دیکھی تھی، آج کیا ترنم دیکھا تھا، کیا ڈھول کی دھمک دیکھی تھی، کیا چھنکار دیکھی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن تم نے ایمان کی چھنکار کو نہیں دیکھا جو دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے تربیت کرا کرتا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری نماز جنازہ کو پڑھایا کرتا کہ اللہ اکبر کبیرہ. بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی آخری سانس تک ایمان تمہارے ارکان کے ساتھ رہتا ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. تمہاری جیب سے 10 روپے کا نوٹ تک نہیں نکلتا ایمان کے لیے. ارے مر جاؤ اصل روپ پر اپنی
دونوں کو اپنی جیب میں رکھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. تمہاری زندگی بھی تمہارے کام نہیں آئے گی, تمہاری آخرت بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک. ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں, لیکن آپ سمجھے اس نذرانے کی قیمت. آپ کو یہ مت سمجھیے گا کہ اس کے لیے آپ کو اکسایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. اس کی اہمیت ہی کیا ہے, اس کی اہمیت ہی کیا ہے. نہ تمہارے 10-20 روپے سے ہم کروڑپتی بن رہے ہیں, نہ تمہارے 50 لاکھوں سے ہم کو بھلا ہو رہا. اللہ اکبر کبیرہ. میری رب کی ذات ہے دینے والی, میری رب کی ذات ہے کھلانے والی, میری رب کی ذات ہے پالنے والی. وہ ہم کو ہمارے 10 روپے میں اتنی برکت کر دیتا ہے جتنے تمہارے 10,000 میں نہیں. تمہارے 10,000 میں برکت نہیں ہے, اللہ ہمارے 10 روپوں میں برکت دے دیتا ہے. پیور حلال کی کمائی ہے. سبحان اللہ. پیور حلال کی کمائی ہے, 1 روپے کی ملاوٹ نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی مائے کا لال دعویٰ حلال کر کے دے, اس کا حوالہ دے تو دے مجھے, 1 روپے کی ملاوٹ بھی اس کے اندر ہو تو. شرم کی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمیں اپنے علماء کا خیال نہیں. یہی علماء تمہاری مرنے جینے میں ساتھ ہیں, تمہارے بچہ پیدا ہونے سے لے کے تمہاری آخری سانس کا ساتھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 50,000 روپے تم قوالیوں پر رنڈیوں پر اڑا دیتے ہو. خدا کی قسم تمہاری غیرت کی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہماری مسجد کے اندر ہمارے امام ہمارے لیے دن و رات تربیت کر رہا ہے, ہم کو دن و رات سمجھا رہا ہے. تم کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ 100 روپے کا مسافہ بھی اگر حضرت سے کر لیا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہوگا کہ ہمارے سمندر میں کمی آ جائے گا. سمندر میں سے ایک پیالہ نکال لیا جائے تو اللہ اوپر سمندر کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. ہاں اگر دریا کے اندر ایک پیالہ اونڈیل دیا جائے تو دریا میں ضرور کمی آ جائے, دریا میں ضرور بڑھوتری ہو جاتی ہے. سمجھے ذرا اس بات کو, اشارتاً سمجھانے کی کوشش کروں. اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہو تو 2-3 اشعار ناطقات کی پیش کروں, ملاحظہ فرمائیں. طلب کر کہہ دیں سارے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. پیچھے والے خاموش ہو گئے, کیا بات؟ سلام نہیں چاہیے, بولو سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاموش نہیں رہنا, ٹھیک ہے. ہاں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ. سارے مجمع بول کو یا رسول اللہ. جو دل کی عشق کی محفل سجائے بیٹھی, جو بھی ان کے عشق کی محفل سجائے بیٹھی ہے, دل کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھی ہے, دل کو اپنی مدینہ بنائے بیٹھی ہے. اور جینے کی طرف دیکھنا, مرنے کی طرف دیکھ, جینے کی طرف دیکھنا, مرنے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. اور پتھر کو یوں تراشا 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 نگینا بنا دیا, پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. ارے جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. ساری جگہ کے پھولوں کی ساری جگہ کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ گئی. رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. آیتی آیتوں سے ملا کر
آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکے جا ثنا کر رہا ہوں، آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکے جا ثنا کر رہا ہوں، آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکے جا ثنا کر رہا ہوں، کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکی جا ثنا کر رہا ہوں، ان کی یکی جا ثنا کر رہا ہوں، اور بات رخسار کی آ گئی ہے، ارے بات رخسار کی آ گئی ہے، ارے بات رخسار کی آ گئی ہے، تو بدحا کرنا رخسار کی آ گئی ہے، تو بدعا کر رہا ہوں، بات رخسار کی آ گئی ہے، تو بدعا کر رہا ہوں۔ نعرہ لگا دو بھیا اسماعیل تم نے انصار بھائی کو لے لو بات رخسار کی آ گئی ہے، یہ ہمارے اہل ممبر والے بھی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، ان سے کہہ کر کے نعرہ لگوایا جا رہا ہے۔ اب اگلے شعر پر لگائیے گا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ بات رخسار کی آ گئی ہے، تو بدحا کر رہا ہوں، بات رخسار کی آ گئی ہے، تو بدحا کر رہا ہوں، بدحا کر رہا ہوں، بات رخسار کی آ گئی ہے، تو بدحا کر رہا ہوں۔ مسئلہ کی آواز بات رخسار کی آ گئی ہے، تو بدحا کر رہا ہوں۔ خصوصی آپ کے لیے شعر پیش محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ شعر ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ اکبر کبیرہ وظیفہ دے رہا ہوں۔ اگر کسی کو نبی کا کھلے آنکھوں سے دیدار کرنا ہو، سوتے وقت میں آقا سے اگر ملاقات کرنی ہو، تو اس شعر کے اندر جو وظیفہ ہے اس کو مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ مرنے سے پہلے میرا دعویٰ ہے کہ ایمان میں ضرور زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائے ڈاکٹر صاحب، ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکی جا ثنا کر رہا ہوں، کہ ہوگا خواب میں دیدار سرور۔ سبحان اللہ، سارا بولے مجمع پورا بندہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہ ہوگا خواب میں دیدار سرور، سرور ہوگا خواب میں دیدار سرور، ارے سو رہا ہوں یہ امید لے کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہوگا خواب میں دیدار سرور، ارے سو رہا ہوں یہ سبحان اللہ، کہ ہوگا خواب میں دیدار سرور، ارے ہوگا خواب میں دیدار سرور،
امید لے کر اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے ارے مصطفیٰ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آنکھوں کو میں بند کر کے ارے مصطفیٰ کہہ رہا ہوں آیتوں سے ملا کے ان کی یقین جا سنا کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے مصطفیٰ کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے سارے بولے اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے ارے مصطفیٰ کہہ رہا آیتوں سے ملا کر ان کی یقین جا سنا کر رہا ہوں اور اس محفل سے بڑا ہی چپکتا ہوا شعر کو ادا کر رہا ہے پیش کر کے درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی ہم نے سوئی قسمت جگا لی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیش کر کے درودوں کی ڈالی ہم نے سوئی قسمت جگا لی پیش کر کے درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی ہم نے سوئی قسمت جگا لی ہم نے سوئی قسمت جگا لی اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی اللہ کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہہ رہا ہوں یہ شعر میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ مجمع میں سے کوئی نعرہ لگانے کی کوشش کرے ہے کوئی عاشق رسول ایسا جو نعرہ لگائے گا ٹھیک ہے یہاں سے لے کر وہاں تک دیکھوں کون نعرہ لگائے گا اس شعر کو میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں بلائے اللہ فرمائے کہہ دے سبحان اللہ کہ پیش کر کے درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی ہم نے سوئی قسمت جگا لی پیش کر کے درودوں کی ڈالی ہم نے سوئی قسمت جگا لی کہ پیش کر کے درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی ہم نے سوئی قسمت جگا لی ہم نے سوئی قسمت جگا لی اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ ارے اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی اللہ کرے زندہ باد اللہ اکبر یا علی
زندہ باد سبحان اللہ اللہ عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے خوش ہو گیا ماشاءاللہ ذرا کہتے سبحان اللہ آیتوں سے ملا کر ملتی جان سنا کے رواؤں بات رخ سار کی آ گئی ہے دہا کے رواؤں بات رخ سار کی آ گئی ہے دہا کے رواؤں سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اپنے قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم چلا ہم کو سیدھے راستے پر چلا ہم کو سیدھے راستے پر صراط الذین انعمت علیہم اور ان کے راستے پر چلانا مولا جن پر تیرا انعام نازل ہوا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے مولا ان کے راستے پر بالکل مت چلانا پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں پروردگار صراط الذین انعمت علیہم انہی کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور ان کے راستے پر ہرگز نہ چلانا کہ اللہ اکبر کبیرہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ اب آؤ ذرا سنو بڑی تیزی کے ساتھ میں وقت کا تقاضا ہے میں آپ کے سامنے بہت تیزی کے ساتھ میں پیش ہونے والا ہوں اب ذرا ملاحظہ فرمائیں جی لگا کر کے آگے سے لے کے پیچھے تک ایک مرتبہ نبی کا نام پکار کر کے کہہ دیں سارے یا رسول اللہ اپنے خاص کے نام پر دوسرا ہاتھ رسول پاک کے نام پر اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ اور کہہ دیں تڑپ کر یا رسول اللہ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے امام احمد رضا بریلوی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آئیے معزز سامعین اکرام امام احمد رضا نے اپنے قلم کو جب اٹھایا تو اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے مفتیوں کی بڑے بڑے مصنفوں کی ٹوپیاں ہلا کر رکھ دی سبحان اللہ بڑے بڑوں کی دیواریں ہلا کر رکھ دی جب امام نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو کسی کی کہاں مجال ہے جو امام کے مقابلے میں آ سکے یہ امام احمد رضا وہ شیر رضا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ شیر محمد ہے وہ شیر محمد ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کھلی آنکھوں سے دیدار کرایا ہے سبحان اللہ دنیا کرتی ہے میری نبی کا بند آنکھوں سے دیدار لیکن واحد میرے امام احمد رضا کی ذات ہے جو آنکھیں کھلی کر کے نبی کا دیدار نبی کی چوکھٹ پر کر کر آیا ہے سبحان اللہ اب کیسے کر کے آیا ہے تم جانتے نہیں تم پہچانتے نہیں امام کی ذات کو امام احمد رضا کیا نام ہے امام احمد رضا کی کیا شخصیت ہے امام احمد رضا کا کیا مقام ہے کس طرح سے بنتے ہیں اعلیٰ حضرت کس طرح سے بنتا ہے اعلیٰ حضرت کا رتبہ کس طرح سے بنتا ہے اعلیٰ حضرت کا مرتبہ اللہ رب العزت کا جو انعام نازل ہوتا ہے وہ کیسے ایسے ویسے بندوں پر نہیں ہوتا ہے کہیں دور مت جاؤ بریلی کی سرزمین پر چلے جاؤ تربت اعلیٰ حضرت پر پہنچنے سے پہلے گنبد اعلیٰ حضرت کو دیکھو اس کی زیارت کرو اور تربت اعلیٰ حضرت پر جا کر باادب کھڑے ہو جاؤ اور جا کر کھڑے ہونے کے بعد میں صرف اتنا عریضہ تربت اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کر دینا اے گنبد خضرا کے اے گنبد خضرا میں جانے والے اللہ اکبر اے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یہ اللہ نے آپ کو اتنے مرتبے عطا کیسے کیے ہیں تو رب کی قسم رب کی عزت کی قسم تربت اعلیٰ حضرت سے آواز آتی ہے اور دیوانے کیا پوچھتا ہے اور دیوانے کیا پوچھتا ہے
اور بستانی کیا پوچھتا ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آقا یہ مرتبے کس طرح سے عطا ہوئے ہیں، یہ بلندی کس طرح سے عطا ہوئی ہے۔ امام احمد رضا کی قبر انور سے آواز آتی ہے اور دیوانے یہ نہ پوچھ کہ یہ مرتبے کیسے عطا ہوئے ہیں، اور دیوانے یہ نہ پوچھ یہ مرتبے کیسے عطا ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی جو مرتبے مجھ کو عطا کیے ہیں وہ کسی اور کے صدقے میں نہیں، محمد رسول اللہ کے صدقے میں دیے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں دیے ہیں۔ میں نے ان کے عشق کو اپنے سینے میں بسایا ہے، اپنے عشق کو دنیا والوں کو دکھایا ہے۔ امام احمد رضا نے کہا ہے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت امتوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے باللہ، تو زندہ ہے باللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ میں نے کسی کو دیکھ کر کے مرتبے حاصل نہیں کیے، اللہ نے مجھے جو مرتبے دیے ہیں وہ رسول کی محبت کو سینے میں بسانے کے بعد دیے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج بنا مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، آج اگر مان لیں۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ اپنی زندگی میں میرے نبی کی بارگاہ میں جب امام احمد رضا نے اپنے قدموں کو رکھا، اپنے تمام سامان کو سمیٹا اور بریلی کی سرزمین سے چل کر میرے نبی کی بارگاہ میں میرا امام پہنچ چکا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے مقدس رسول، یہ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں جو اپنی باتوں پر ہنستے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں نہ جانے آپ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، پہلے یہ کمبخت میرے نبی کو اپنے قلم کی نوک سے تکلیف پہنچاتے تھے، آج اپنی زبان کی نوک سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تب بھی تم منافق تھے، تب بھی تم بدکار تھے، آج بھی تم بدکار ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بدکاروں کی حاضر نہیں ہوتی، عاشقوں کی حاضر، عاشقوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اور جس کو رب کے رسول پسند کر لے اس کو دنیا میں بھی عزت ملا کرتی ہے، آخرت میں بھی اس کو آخرت میں بھی اللہ رب العزت عزت عطا کر دیتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو زندگی کے اندر؟ آپ اپنی زندگی میں کیا سمجھتے ہو؟ امام احمد رضا نے صرف اپنی کتابوں کو لکھ کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ میں بہت بڑا مولوی ہوں؟ یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں بہت بڑا مصنف ہوں یہ نہیں سمجھایا، بہت بڑا مبلغ ہوں یہ نہیں بتایا۔ ارے دنیا والوں کو اللہ اکبر کبیرہ کبھی تم نے سنا امام احمد رضا نے ایم پی کی یہ ودھائکی لڑی، پردھانی لڑی؟ ارے منبری تک نہیں لڑی، پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ ایسا رتبہ جس سے گاندھی جی خود ملنے کے لیے آتے ہیں، ایسا رتبہ جس سے گاندھی جی جیسی شخصیت، ایسا مہان ہندوستان کا وہ آدمی گاندھی جی، یہ گاندھی، اس گاندھی کی بات کر رہا ہوں، پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ یہی گاندھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا بڑے مولوی صاحب سے ملنا ہے، بڑے مولانا صاحب سے ملنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر دنیا کی بات کرنی ہے تو روانہ کر دو، اگر دنیا کی بات کرنی ہے تو روانہ کر دو۔ ارے میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے گاندھی، میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے گاندھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب گاندھی جی بار بار اصرار کر رہے ہیں، بار بار سورس لگا رہے ہیں، کہیں ایسا ہو جائے کہ امام احمد رضا ملاقات کر لے، کہیں ایسا مکمل کام بن جائے کہ امام احمد رضا ملاقات کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں کی ملاقات اور بھیج دیا واپس گاندھی جی کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی تفسیر میں جاؤں گا تو بہت لمبی طویل گفتگو ہو جائے گی، اس کو یہی چھوڑتا ہوں۔ آؤ ذرا عاشق رسول کا معاملہ سن لو۔ سبحان اللہ۔ عاشق رسول کس طرح سے اللہ کی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خزامہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ خزامہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہوں تو ہاتھ اٹھائیں ذرا۔
डॉक्टर लोग अगर यहाँ हैं तो हाथ उठाएं। कोई डॉक्टर नहीं है है डॉक्टर साहब? आप डॉक्टर हैं ना? डॉक्टर हाथ उठाए हैं? माशाल्लाह। खिजामा जानते हैं? खून, जिसको खून निकालने को बोलते हैं हिजामा। हिजामा हिजामा बोलते हैं उसको, हिजामा बोलते हैं, हिजामा हिजामा बोलते हैं उसको उर्दू में। जो खून प्यालों के जरिए से गंदा खून निकाला जाता है वो जानते वो हिजामा। अरे पहचानते हो उस चीज को? हाँ, ये कुछ और नहीं है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने करवाया है, अपना खून निकलवाया है, और हर नौजवान को, हर शख्स को ये खून निकलवाना चाहिए, ताकि जिस्म के अंदर जो कीड़े, जो जिस्म के अंदर जो गंदा खून पनप जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस खून को बाहर निकाल दिया जाता है, तब जाकर के ताजा खून बना करता है। सुभान अल्लाह। वो जो खून गंदा हो जाया करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, आज साइंस कह रखा है कि जिस्म से गंदे खून को निकाल दिया जाए। आज कह रखा है कि इस जिस्म के अंदर जो गंदा खून है वो जिस्म को बढ़ने नहीं देता, वो जिस्म को तंदुरुस्त होने नहीं देता है। अरे मैंने कहा साइंस आज तो इस बात को लॉन्च कर रखा है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले दुनिया वालों को पैगाम दे दिया था। कैसे कहा? साइंस वाला बोला, अरे तो मौलवी बता दो सही किस तरह से बताया था। मैंने कहा आओ तारीख को पलट कर देखो तो हजरत अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म से जो गंदा खून था उसको निकलवाया था। कहा था कि इस खून को जब निकलवा लोगे अपने जिस्म के अंदर से तो ताजा खून पनपेगा, तंदुरुस्ती बढ़ेगी, सेहत बन जाएगी, जिस्म के अंदर तवानाई आ जाएगी, ताकत पैदा हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। साइंस ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। हम तो रिसर्च करते करते मर गए आज के टाइम में। अल्लाह अकबर कबीरा। यार तुम्हारा कैसा नबी है जो बगैर साइंस के, बगैर टेक्नोलॉजी के बता दिया कि दुनिया वालों जिस्म से गंदा खून निकाल लो, जिस्म भी पाक हो जाएगा, रूह भी। तुम्हारा नबी कैसा नबी है? मैंने कहा हमारा नबी सबसे अच्छा है, सबसे आला है, सबसे ऊंचा है। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हमारा अकीदा कहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने साइंस वाले को कहा तू मेरे काम का नहीं है, आओ 1400 साल पीछे चलते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख को पलट कर देखा, तारीख में लिखा हुआ है अल्लाह के रसूल ने हिजामा करवाया। हिजामा करवाने के बाद में जो खून आपका प्याले में निकला, उस प्याले के उस खून को प्याले में लेने के बाद में एक सहाबी को दे दिया, और देने के बाद में 3 नसीहतें फरमाई। कहा क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पहली नसीहत तुम्हारे लिए है कि इसको जमीन पर मत गिरने देना। बोलो बोलो अल्लाह अकबर कबीरा। पहली नसीहत, इसको जमीन पर मत गिरने देना, कहीं ऐसा ना हो किसी का कदम पड़ जाए, बेअदबी हो जाएगी। सुनिएगा इस बात को बहुत गौर से। कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी का कदम इस पर लग जाए। अल्लाह अकबर कबीरा की दूसरी नसीहत ये फरमाई कि आसमानों के ऊपर मत रख देना, पहाड़ों के ऊपर मत डाल देना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी परिंदे ने इस पर पीट कर दी तो उसको बेअदबी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी परिंदे ने इस पर कदम रख दिया तो इसकी बेअदबी हो जाएगी। तीसरी नसीहत फरमाई कि कहा इसको किसी पेड़ के तले भी मत डाल देना, कहीं ऐसा ना हो कि उस जिस्म की, उस खून की बरकत, उस खून की वजह से अल्लाह अकबर कबीरा कहीं पेड़ ना मुरझा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नसीहतें फरमाई है। अब सहाबी दर दर ढूंढ रहे हैं, दर दर भाग रहे हैं, दर दर देख रहे हैं, कहीं ऐसा कोई ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां इसको अल्लाह अकबर कबीरा ठिकाने से लगा सकूं, कहीं ऐसी चौखट मिल जाए कहीं इसको वक्फ कर सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम जगह घूम लिए सहाबी रसूल। अल्लाह अकबर। कोई जगह ऐसी नहीं मिल पा रही, कोई ऐसी जगह, कोई ठिकाना ऐसा नहीं मिल पा रहा। आसमान में रखेंगे तो बेअदबी, जमीन पर रखेंगे तो बेअदबी, अगर किसी के ऊपर डाल देते हैं तो बेअदबी हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जमीन का ऐसा कोना, कोई सा कोना नहीं बचा है जहां पर आपने देखा नहीं है कि इसको डाल दिया जाए। दिल में अचानक ख्याल आया कि कोई ऐसा ना हो कि सबसे पहले इसको खुद ही पी लिया जाए। ऐसा ना हो कि इसको खुद ही पी लिया जाए। यार मेरा जिस्म तो किसी की जमीन पर भी नहीं है, मैं तो किसी आसमान पर भी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। उस खून को अल्लाह अकबर कबीरा घूंट लगा दिया, घूंट लगा दिया मेरे रसूल के खून मुबारक को। अल्लाह अकबर
कबीरा मेरे रसूल के खमीर को जब उस सहाबी रसूल ने पी लिया है, अल्लाह अकबर कबीरा, आका की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद में कहा या रसूल अल्लाह, खून को ठिकाने से लगा आया हूँ, या रसूल अल्लाह खून को अल्लाह अकबर कबीरा एक तरफ रख आया हूँ। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, कहा कहाँ पर रख कर गया है, जरा मुझे भी बता दे, कहीं ऐसी जगह तो बता दे। कोई ऐसी जगह नहीं थी, अल्लाह के रसूल जानते थे, पहचानते थे कि ये आशिक है, कहीं ऐसी जगह नहीं डाला होगा, अपने ही अंदर डाल लिया होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे रसूल फरमाते हैं, ओ सहाबी बेचैन मत कर, फौरन बता दे खून कहाँ डाला है। सहाबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, न आसमानों में कोई जगह मिली, न जमीनों में कोई जगह मिली, न किसी पहाड़ पर कोई जगह मिली। या रसूल अल्लाह, करना कुछ नहीं था, उस खून को खुद ही अपने सीने में पगस कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रसूल मुस्कुराए और कहा, इज़हब अहरंता नफ्सका मिनन नार। ओ सहाबी सुन ले, जिसको अल्लाह के रसूल की निस्बत मालूम हो जाती है, उसके जिस्म से कोई भी चीज टच हो जाया करती है, उसको दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग नहीं जला सकती। अब तो दुनिया की आग से भी पाक हो गया है, जहन्नम की आग से भी तुझको पाक कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस्म को पाक करना है तो रसूल से निस्बत हासिल कर लो गुलामों, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। समझ रखा है आपकी आका की गुलामी को। अरे वो तो खून पी करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल हो गए, तुम तो नबी का कलमा पढ़ते हो, उनका दाना खाते हो, उनका पानी पीते हो, उनके सदके से हवाएं पीते हो, तो तुम जरा मुझे बताओ तो सही, जो नबी का खमीर पीकर जहन्नम से आजाद हो सकता है, तो उनका गुलाम अल्लाह अकबर कबीरा दुनिया के अंदर किस तरह से कामयाब नहीं हो सकता है। दुनिया भी कामयाब कर लो, मेरे रसूल से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, बेशक। जिंदगी को कामयाब करना है तो अल्लाह के रसूल से इस तरह से मोहब्बत कर जाओ कि आशिक सर चढ़कर बोले, इश्क सर चढ़कर बोले, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐसा इश्क करके रसूल की बारगाह से पहुंच जाओ। खुदा की कसम, जब मरकर तुम चार कांधों पर पहुंच जाओगे तो खुदा की कसम रब की रहमत को गवारा ये नहीं होगा कि तुमको जहन्नम की तरफ भेज दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मरकर तुम कब्र में पहुंचोगे, तुम अपने घर को बाद में लौटोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदीने वाला मुस्तफा तेरी कब्र में पहले आ जाएगा और आकर के यही कहेगा, ओ मुनकर नकीरो हट जाओ, ये कोई और नहीं है, बड़े नसीबों वाला है, इसकी कब्र में कोई और नहीं, आमिना का लाल जगह पर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसकी कब्र में आज मदीने वाला मुस्तफा खुद जलवा पर अफरोज हो चुका है। इस तरह से गुलामी का पट्टा अपने गले में बांध कर ले जाओ ताकि दुनिया वाला कहे कोई और नहीं, ये नबी का सच्चा पक्का वफादार जा रहा है, नबी का सच्चा पक्का आशिक रसूल जा रहा है। वो लोगों दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को सिर्फ ये समझने वालों, ये देखने वालों कि आज हमारी जिंदगी के अंदर हमारी ऊंची बिल्डिंग बन जाए तो हमारी वाहवाही हो जाएगी, गाड़ियां खरीदने हमारी वाहवाही हो जाएगी, बैंक बैलेंस भरने हमारी वाहवाही हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रसूल फरमाते हैं, कामयाब वो नहीं जिसने दौलत को सीने से लगाया है, कामयाब वो है जिसने अपने ईमान को कब्र तक बचा कर सही सलामत ले गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कामयाब कौन है? जो कब्र में अपने ईमान सही सलामत बचा कर ले गया, मुझे बर्ताव देकर कहता है अल्लाह अकबर कबीरा, हम नबी के वफादार हैं। मुझे बर्ताव देकर के कहता है हम नबी के गुलाम हैं। मेरे नबी ने कब कहा था कि मुझे बर्ताव देकर के दुनिया वालों के सामने ये दिखाना कि मैं तुम मेरे उम्मती हो। रसूल की बारगाह में इस तरह से जाओगे सीना चौड़ा करके। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त का मुजद्दिद जो 100 साल में एक मर्तबा जन्म लेता है, वो मेरे नबी की बारगाह में गया तो इस तरह से गया जैसे गुलाम अपने आका की बारगाह में जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जरासी अगर फॉर्च्यूनर अल्लाह अकबर कबीरा जरासी पे मिंबरी आ जाए,
विलायकी आ जाए तो फॉर्च्यूनर से पहले कदम नहीं रख रहे जनाब के, फॉर्च्यूनर से पहले अल्लाह अकबर कबीरा, थार से पहले कदम नहीं रखे जा रहे। धोखे से अगर अल्लाह ने थोड़ी सी इज्जत दे दी है ना अबू भाई, तो खुदा की कसम ऐसा अकड़ के चल जाए जैसे कि आज ही फाड़ देगा जमीन, आज ही फाड़ देगा जमीन को। अगर अल्लाह ने थोड़ी सी सेहत दे दी है तो ऐसे अकड़ के चल जाए जैसे जमीन फाड़ कर अंदर घुस जाए। आयत पर नजर डाल लेना, खुदा की कसम सारी अकड़ ढीली हो जाएगी, सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। और अपनी जिंदगी में इतराने वालों, जरा कब्रिस्तान में भी नजर मार लिया करो, कब्रिस्तान में भी नजर मार लिया करो, उन टूटी कब्रों को देख लिया करो जिनकी कब्रें अल्लाह अकबर कबीरा जमीन की तह से मिल चुकी है। खुदा की कसम आज इसकी बारी है तो कल तेरी बारी भी आने वाली है। जिसको तू कब्र में आज अपने हाथ से उतार रहा है, कल को तुझको भी कोई कब्र से हाथ में उतार रहा होगा। आज तू जिसको मिट्टी दे रहा है, कल तुझको भी कोई मिट्टी दे रहा होगा। आज तू जिसके कफन दफन का इंतजाम कर रहा है, कल तेरा भी कोई कफन दफन का इंतजाम कर रहा होगा। घमंड मत करना, ये जिंदगी कभी भी बाकी रहने वाली नहीं है। कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहेगी तो सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर। खत्म कर दे, खत्म कर दे। मतलब ये चाहते हो कि कर ही दे, कहना नहीं चाहते, हिम्मत नहीं हो रही है कि मुख्तसाब डांट ना दे। मुझको भी आपका एहसास है, आप मेरे मुक्तदी हैं, मुझे आपका ख्याल नहीं होगा तो फिर किसका होगा। आप मेरा ख्याल करें न करें, लेकिन मुझे आपका ख्याल जरूर रखना। हमारे गुरु साहब कह रहे हैं आपका भी ख्याल रखना, माशाल्लाह रखते भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी मोहब्बतों को मेरे लिए सलामत रखे, आपकी सबकी मोहब्बतों को हमेशा मेरे कायम दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनके रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिन पर अल्लाह के बंदों का इनाम, अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ है। अल्लाह कबीरा, बस छोटी सी बात और सुनने में ये बता दूं कि इनाम किस किस पर नाजिल हुआ है। अल्लाह कबीरा, इनाम किसी और पर नाजिल हुआ है। हमें सिर्फ यही जानना है कि हमें रास्ते पर किसके चलना है, यही जानना है ना। तो आप नाजिल हुआ है तो मैं आपको बता दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबियों पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ है, सारे नबियों पर इनाम नाजिल हुआ है। और हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर के इमाम अहमद रज़ा तक सब पर इनाम नाजिल हुआ। अब अल्लाह के इन तमाम मुक़द्दस वलियों की तारीफ को पढ़ो, इनकी जिंदगी को अपने अमल में लेकर के आओ। इनकी जिंदगी तुमको बताएगी कि हलाल खाना है या हराम, किसके रास्तों पर चलना है, जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, इनकी जिंदगी तुम्हें बताएगी। घर जाकर के फोन के अंदर गानों को खोलने वालों, मूवियों को लॉन्च करने वालों, मूवियों को डाउनलोड करके रातों रात अपनी काली करने वालों, कभी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त मिले ना तो अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ लिया करो। हमारी जिंदगी के अंदर इंशाअल्लाह जरूर इनकलाब आ जाएगा, मेरा ये दावा है। लेकिन हमें फुर्सत ही कहाँ है। मेरे नौजवान भाई को तो अल्लाह कभी अपनी फिक्र ही नहीं है, ऐसा समझ रखा अपने आप को जैसे कि यही रहना सारी जिंदगी, इसको बुढ़ापा ही नहीं आएगा। 40 साल के बाद में मामला खत्म। ये भाई साहब मैं बता रही हूँ, 40 के बाद में जिंदगी बस अल्लाह के भरोसे ही चलती है। हाँ, आज के दौर की बात बता रहा हूँ, 40 तक ही बस सही सलामत जो भी है, अल्लाह की जात है, वो 40 के बाद में और जिंदगी दे दे, है ना। लेकिन 40 तक ही है की जिंदगी आज के दौर के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला जो बोला है उसको सबसे पहले खुद को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला परवरदिगार आलम हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमारी तमाम खता और गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको इत्तिहाद और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।